پر آ گئے، اب تو یہی کریں گے، اب تو ایسا ہی ہوں گا، اب تو فلاں ہی ہے، تم تو یہی بولیں گے، تمہارا تو ایسا ہی معاملہ ہے. اب سب سمجھ جا رہے کہ نیا آدمی آ کے یہ بات کر رہا ہے، مطلب یہی تھا وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی. ایسا مت کیجیے، عام کیجیے. کیا ہوا ہے، لوگ غلطی کر رہے ہیں، کیا بات ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگ فلاں کر رہے ہیں، کیا بات ہے ایسا ایسا عمل لوگ کر رہے ہیں، اس طرح سے عام بات رکھیے، عام بات رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے غلطی کرنے والے کے خلاف جو ہے شیطان کی مدد نہ کرے. یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. جب لوگوں کی اصلاح کرے تو غلطی کرنے والے کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرے. یہ کیا بات ہے آپ کہیں گے، یہ کون سا ماجرا ہے کہ غلطی کرنے والے کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرے، اس کا کیا معنی ہے؟ آئیے ایک حدیث رسول اللہ کی سناتا ہوں. بخاری کی روایت. عمر ابن خطاب فرماتے عبداللہ نامی ایک شخص تھا ہم میں، اور جس کو ہم مزاحیتاً مذاق اڑانے کے اعتبار سے اس کو ہمار کہتے تھے. ہمار کہتے گدھے کو عربی میں، کہ اس کو ہم ہمار کہتے تھے. اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ شراب پی لیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو مارو، اور خوب جوتے چپلوں سے اس کو مارا گیا. اس کے بعد پھر وہ آیا اور کئی بار ہوا کہ شراب پیتا، رسول اللہ کے پاس آتا، سزا برابر لیتا، کہتا اللہ شراب پی لی. رسول اللہ کہتے مارو اس کو. سب مل کے صحابہ خوب جوتے چپلے مارتے. ایک بار یوں ہوا کہ عمر ابن خطاب کہتے ہم نے اس کو دیکھا اور کہا کیسا ذلیل آدمی ہے تو، تجھ پر لعنت ہو، تو ہلاک ہو، تو برباد ہو. دیکھو شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار شراب پی کر آتا ہے اور سزا لیتا ہے. رسول نے کہا عمر یہ مت کہو اس کے بارے میں، یہ مت کہو اس کے بارے میں، کیونکہ جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور شیطان کے مقابلے میں اپنے بھائی کی مدد، اپنے شیطان کے جو ہے برخلاف اپنے بھائی کی جو ہے مدد مت کرو، یا شیطان کی مدد مت کرو اپنے بھائی کے خلاف. مطلب وہ شراب پیتا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن سزا بھی تو لینے آ رہا ہے. اگر تم لعنت اور ملامت کرو گے کل بھاگ جائیں گا اور شراب پی کے وہیں رہیں گا. کم از کم اللہ اور رسول کی محبت میں آ کے سزا تو لیتا ہے. اگر تم ایسا کہو گے، لعنت ملامت کرو گے، کل سزا بھی نہیں لیں گا اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گا. تو کہا جو بات میں جانتا ہوں اس کے بارے میں وہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، اس کو ایسا مت کہو. سزا دو اس کو جو ہے، لیکن اس کو برا بلا مت بولو، ورنہ کل کو غلطی کر کے چھپ جائیں گا. تو یہاں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان کی مدد مت کرو. لیکن ہمارا آج معاملہ کیا ہے؟ ہمارے بھائیوں کے خلاف شیطان کی ہم فل مدد کرتے، اتنی کہ کبھی کبھار انسان ہٹ دھرمی میں کام کرتا ہے اور آپ کے سامنے ہو کر غلط کام کرتا ہے، غیر شرعی عمل. آپ کہہ رہے یہ حرام ہے، لیکن اس انداز سے اس کو سمجھایا کہ کل وہ حرام کرتا ہے، بولتے حرام، بولتے جاؤ ہم کو کرنا ہے، اور ہٹ در ہوتا. تو اچھے سے اخلاص کے ساتھ اس کی اصلاح کیجیے اور اس کو بتائیے، اور شیطان کی مدد مت کیجیے اس کے خلاف. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے غلطی سے باز آنے کی تاکید کرنا، لوگوں کو غلطی سے باز آنے کی تاکید کیجیے، سمجھائیے، دیکھو یہ غلطی مت کرو، باز آ جاؤ اس غلطی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واقعات میں یہ بات کی. بہرحال ایک واقعہ مسند احمد کا ہے کہ عمر ابن خطاب نے کہا کہ میرے والد کی قسم، میرے والد کی قسم. تو رسول اللہ نے کہا نا عمر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے شرک کیا. من خلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کا اس نے شرک کیا. تو غلطی سے باز آنے کا حکم دیا. عمر نہ، رک جاؤ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے شرک کیا. تو اس حدیث میں انہوں نے روک دیا، باز آنے کا حکم دیا اس غلطی سے، کہ انہوں نے عقیدے میں غلطی کی، شرک کیا. من خلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا شرک کیا. عمر ابن خطاب نے اپنے باپ کی قسم کھائی تھی کہ خطاب کی قسم. تو کہا عمر نہ، یہ قسم نہ کھانا، اس لیے کہ جس نے اللہ کے علاوہ. تو یہاں غلطی سے باز آنے کا حکم دیا، رک جانے کا حکم دیا. اور ایسے کئی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. اسی طرح جو ہے غلطی کرنے والا اپنی غلطی کیسے سدھارے وہ بات اس کو بتانا، کہ غلطی کرنے والا اگر غلطی کر رہا ہے تو وہ اپنی غلطی کو کیسے سدھارے، وہ بات اس کو سکھلانا، تاکہ وہ بات کو وہ سیکھے اور سمجھے. ٹھیک ہے، کہ غلطی کیسے سدھاری جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری کی حدیث سے واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آ کے رسول اللہ کو سلام کیا. رسول اللہ نے کہا وعلیکم السلام، اور کہا تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا اور نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام کیا. رسول نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا. رسول نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا اللہ کے رسول، اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی. تو کہا اب سن، جب نماز کا ارادہ کر تو سیدھے سے کھڑا ہو، تکبیر اولا کہے، ہاتھوں کو باندھ اور سورہ فاتحہ پڑھ، اور قرآن کا جو آسان ہو تجھے لگے وہ حصہ پڑھ. پھر رکوع کر، اتنی دیر تک رکوع کر کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر اس کے بعد اٹھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور اتنی دیر کھڑا رہے کہ ریڑھ سکون میں آ جائے. پھر سجدے میں جا، اتنی دیر سجدہ کر، ریڑھ سکون میں آ جائے. سجدے سے اٹھ کے بیچ میں بیٹھ، جلسے میں اتنی دیر بیٹھ کہ ریڑھ سکون میں آ جائے. پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر کر کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر کھڑا ہو، باقی تمام نماز مکمل کر. یہ درست ہوا. پھر رسول اللہ نے کیا کیا؟ ان کو سلوشن دیا، الٹرنیٹ دیا، بات بتائی. جو غلطی وہ بار بار کر رہے تھے اس کو سدھارا کہ ایسا کرو، یہ درست ہے، وہ کام تم غلط کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح
غلطی کو چھوڑ کر اس کو دوسری باتوں کی طرح جو ہے غلطی کو چھوڑ کر اس کی دوسری باتوں کو لینا، یہ بات بڑی ہمیں یاد رکھیے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے کہ ایک انسان سے غلطی ہوئی، ہم اس کے مکمل کام کو چھوڑ دیتے، کہتے غلطی کیا بس سب کام چھوڑ دو. جبکہ رسول اللہ جب کسی سے غلطی ہوتی اتنی غلطی کو چھوڑ کر باقی اچھا کام لے لیتے. آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے آپ دیکھیے. ایک عالم ہے جس نے کوئی غلط بات کہہ دی، بولا کیسا اس نے، ہوتی کیسے غلطی، کیا کیسے وہ، اور اس کے اس غلطی کی وجہ سے پورے کام پر پانی پھیر دیتے. ارے انہوں نے یہ بولے تھے. رسول اللہ کا یہ معمول نہیں تھا. آپ لوگوں کی غلط چیزوں کو چھوڑ کر ان کی صحیح چیز لے لیا کرتے. آئیے واقعہ آپ رسول اللہ کی زندگی کو سناتا ہوں. ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند بچیاں تھیں جو دف بجا رہی تھی. دف معلوم ایک چیز ہوتی جو ایک ہاتھ سے بجائے، وہ دف بجا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا وہ دف بجا رہی تھی اور دف بجاتے بجاتے جب رسول اللہ آئے تو انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے. وہ جو ایک ترانہ گا رہی تھی، کہا ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو غائب کی باتیں جانتا ہے. رسول نے کہا نہ، تم جو گا رہی تھی گاتی رہو، یہ جملہ چھوڑ دو کہ تم میں ایک ایسا نبی ہے جو غائب کی باتیں جانتا ہے. بخاری کی روایت. یہ جملہ چھوڑ کر جو گا رہی تھی صحیح گاتی رہو. اور وہ چھوٹی بچیاں دف بجا کر گاتی رہی. کیا پتہ چلا اس سے کہ رسول اللہ نے صرف اتنی بات نکالی، یہ نہیں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا کری، ایک پھاٹ مار دیا اس کو، اکال چل بھاگ یہاں سے، کیا غلطی کر دی. کہا وہ جو تم کہا گا رہی تھی وہ حصہ چھوڑ دو جو تم نے کہا، بقیہ تم جو گا رہی تھی گاتی رہو. گانے سے مراد یہ گندے گانے نہیں تھے، یاد رکھیے، یہ ترانے تھے جو رسول اللہ کے دور میں گاتے. اور بہرحال اس میں کوئی غلطی نہیں. کچھ بچیاں، چھوٹی بچیاں گھروں میں ترانے گا لے دف بجا، کوئی حرج نہیں اس کا. وہ عید کے دن گا رہی تھی انصار کی بچیاں. رسول اللہ نے اس غلطی کو چھوڑ دیا اور پورے باقی معاملے کو لیا. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی شخص نے ایک غلطی کر دیا، مکمل ترک کر کے پورا الزام اس پہ، بڑے دین کی باتیں کرتے نہیں غلطی کی، بڑے دین کی باتیں ارے دیندار ہے تو کیا غلطی نہیں کرے گا؟ کم از کم ایک پہلو تو ہے کہ دیندار بھی ہے. آپ نہ دین پہ رہتے اور غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ڈبل گناہ لے رہے ہیں. کم از کم وہ کوشش تو کرتا ہے دین پہ چلنے کی. تو ایسا نہ کرے. تو جو لوگ غلطی کرے غلط حصے کو چھوڑ کر ان کی صحیح باتوں کو لے لے، پوری بات کو انکار نہ کرے یا ترک نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کا معمول رہا. اسی طرح جو ہے لوگوں کو حق دلانا اور ان کے رتبوں کو جاننا اور اس کے مطابق حق دلانا، لوگوں کو حق دلانا اور ان کے مرتبوں کو پہچاننا کہ مرتبے کیا لوگوں کی پوزیشنز ہوتے ہیں، اس کو پہچاننا. آئیے ایک واقعہ رسول اللہ کی زندگی سناتا ہوں کہ مسلم کی روایت ہے. عوف بن مالک الاشجعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو خالد بن ولید کے ساتھ ہم لوگ جو ہے ایک معرکے میں گئے، وہ ہمارے ساتھ شامل تھا. اس میں اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ اس کو مال غنیمت ملا. اس نے کہا ہے خالد میں یہ رکھ لیتا ہوں. خالد بن ولید نے کہا یہ بہت زیادہ ہے، یہ مت رکھو. اس نے کہا میں رسول اللہ کو رپورٹ کروں گا، تمہاری بات بتاؤں گا. جب مدینہ گیا رسول اللہ کے پاس پہنچا اور رسول اللہ سے کہا کہ خالد نے جو ہے فلاں فلاں مال غنیمت مجھ سے لیا، مجھے واپس دلایا جائے. رسول نے کہا خالد کیوں کیا ایسا، دے دو اسے مال غنیمت. خالد بن ولید نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے دیتا ہوں، میں نے اس لیے نہیں دیا تھا، میں نے سوچا بہت زیادہ ہے، دوسروں میں بانٹنا چاہیے. تو کہا نہیں دے دو اس کو. جب وہاں سے نکلا خالد بن ولید بازو کھڑے تھے رسول اللہ کے ادھر سے، جب وہ نکلا تو خالد کا شرٹ کھینچا اور کہا دیکھا کہا تھا نا اللہ کے رسول سے بول کے لے لوں گا. جبکہ یہ ایک فوجی تھے اور وہ سپہ سالار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ عمل دیکھا اس نے کہا خالد مت دینا اس کو پیسہ. اور کہا تم میرے کمانڈروں کو تکلیف کیوں دیتے ہو، مطلب اس کے رتبے کو تم کیوں گرا رہے ہو. اس لیے کہ اندازہ لگائیے اگر وہ خالد بن ولید کو چیلنج کر کے آیا تھا وہ شخص کہ لے کے رہوں گا، اب رسول اللہ نے چونکہ اس کے حق میں فیصلہ کیا تو وہ اب ذلیل کر رہا ہے اپنے کمانڈر، اپنے عہدے دار، بڑے آدمی کو. تو رسول اللہ نے کہا خالد اب مت دینا اس کو، مت دینا وہ چیز، اور تم میرے سپہ سالاروں کو اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، اور مت دینا اس کو، جاؤ. تو یہاں رسول اللہ نے اس کے رتبے کو، خالد بن ولید کے رتبے کو باقی رکھا اور اس شخص کی اصلاح کری کہ ایسے بڑے لوگوں کو اس طرح سے تکلیف نہیں دینی چاہیے. رتبوں کا لحاظ رکھے. اسی طرح ذہنی کیفیت کا بھی لحاظ رکھے، جس کی اصلاح کی جا رہی ہے اس کی ذہنی کیفیت کا لحاظ رکھے. ورنہ کیا ہوتا ہے عموماً، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، بچوں کی اصلاح بڑی اہم چیز ہے. یہی تو بچے بڑے ہو کر پھر اس شہری بنتے. عموماً یہ ہوتا ہے مساجد میں بچے آتے ہیں اتنا برا مارا جاتا ہے کہ پورے ہاتھ وہیں صاف کیے جاتے ہیں ان پر. اپنے بچوں کو مارتا ہے اس طرح جس طرح سے بچوں کو مسجد میں مارتے ہیں لوگ، دیکھا گیا مار رہے ہیں، گردنوں پہ مار رہے ہیں، پیروں پہ مار رہے ہیں. اچھا بچپن میں مار کے مسجدوں سے ہکال کر بڑے ہو کے پھر کھچ کے مسجدوں میں لاتے ہیں ان کو، چلو بول کر. کہاں سے آئیں گا؟ بچپن سے وہ محبت کا اظہار ہو ان سے کہ وہ مسجد سے ان کا ربط ہو، ان کا لگاؤ ہو اس سے، مسجد سے. مسجد میں بچہ آیا دیوار کو ہاتھ لگ رہا ہے، ہٹ، وہ نہیں کر. مسجد میں آیا کچھ مت کر، تو وہ اس کو لگتا ہے مسجد بولے تو وہ ڈونٹ ٹچ می، چھونا نہیں اس کو، ایسی کوئی چیز ہے، ہاتھ مت لگاؤ ادھر، ہاتھ مت لگاؤ ادھر، اور نفرت ہو جاتی ہے کہ ہم نہیں جاتے، بہت مارتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو بچہ ہے، اس کی ذہنیت کے اعتبار سے غلطیوں کی اصلاح کیسی ہو. آئیے رسول اللہ کو نمونہ بنائے اس معاملے اور دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا
اور آپ